بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا بنتا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اچھی خبریں ہیں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن۔ صورتحال یہ ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی۔ انہوں نے ایک پروگرام میں بات کی کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے، تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور عام انتخابات کروا دیں گے اور تمام استعفے منظور کر لیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ضمنی الیکشن نہیں ہوگا بلکہ عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ اور دوسری، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، گورنر پنجاب۔ انہوں نے دوسرے جگہ پہ ایک اور پروگرام میں بات کی۔ انہوں نے بھی سیم یہی بات کی کہ جناب پنجاب اسمبلی توڑیں، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اب یہ دو اسمبلیوں کی انہوں نے بات کی، جبکہ سندھ اسمبلی کی بات نہیں کی، بلوچستان اسمبلی کی بات نہیں کی۔ اور کیا واقعی جو حکومت ہے، حکمران اتحاد ہے، مراسلہ حکومت، کیا واقعی یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کروانے کے لیے یہ تیار ہے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تیزی سے 3-4 کام کرنا چاہتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں مماثلت کوئی ہے یا پھر یہ ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ یہ میں ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات سن لیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی، تو اس میں پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جا چکی ہے، 10 کے 10 MP کوئی ایک بھی نہیں۔ اور چودھری شجاعت صاحب جو کہ صدر ہیں، چیمہ صاحب سیکرٹری جنرل تھے، اس کے بارے میں ان کی کونسل کا اجلاس ہو چکا اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بلوایا تھا۔ وہ اجلاس ہوا، جس کے بعد کامل علی آغا نے بریفنگ دی کہ ہم شجاعت صاحب کو بھی فارغ کر رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی فارغ کر رہے ہیں، نئے الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے نیا الیکشن، پارٹی الیکشن اناؤنس کر دیا۔ چودھری شجاعت صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچتے ہیں، فرسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے، کل ہوئی، اور پہلی ہی ہیئرنگ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ پاس کر دی اور چودھری شجاعت صاحب کو صدر برقرار رکھا گیا، طارق بشیر چیمہ صاحب کو سیکرٹری جنرل برقرار رکھا گیا، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایکٹیویٹی کی گئی تھی آگے فردر جو پارٹی کے اندر الیکشن ہونا تھا، اس کو بھی روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی اقدام غیر قانونی ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بڑے جو ہیں وہ بھی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہے، ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، تو 2 ووٹ ہیں، قیمتی ووٹ ہیں ان کے، جبکہ باقی چودھری پرویز صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، وہ باقی پارلیمانی پارٹی پوری ادھر چلی گئی ہے صوبائی۔ تو اس کے ساتھ نیوٹرلز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چودھری شجاعت صاحب کو پش کر رہے ہیں، بیک اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ تو ہے ایک، کیونکہ فرسٹ ہیئرنگ پہ چودھری شجاعت صاحب کے حق میں مکمل طور پہ اسٹرانگ قسم کا آرڈر پاس کر دیا اور وہ والی ساری ایکٹیویٹی روک دی گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فردر اگر ضرورت پڑی تو جو MPs ہیں 10 MPs ان کو فارغ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ گو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آگے وہ پنجاب حکومت کو کسی بھی وقت وہ لگایا جا سکتا ہے، اس کو ٹوکا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے عدم اعتماد کے لیے، فردر جو بھی پلان کرنا ہے، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب حمزہ شہباز کدھر ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا، حمزہ شہباز جیسے ہی وہ اترے، معزول ہوئے، تو وہ سیدھے چلے گئے ہیں لندن، اور کیونکہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونا، ان کے خلاف بھی، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی، انہوں نے فلائی کیا، لندن آ گئے۔ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں تاریخ مقرر کی ہوئی ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے، تو لہٰذا وہ بھی محفوظ مقام پہ پہنچ گئے۔ واپس جانا ہے نہیں جانا وہ ڈیسائیڈ کریں گے سچویشن کے اکارڈنگلی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ہی وہ نکلے ہیں، ورنہ اتنی عجلت میں نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اب آتے ہیں پلان کیا ہے گورنمنٹ کا۔ میری جو کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی، حکومت کے کچھ ذمہ داروں سے، بڑے ہی اندر کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے ہاں تو جی وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہونا، ہم حتی المقدور کوشش کریں گے
کہ اپنی یہ حکومت چلتی رہے اسی طریقے سے، اور یہ ایک ووٹ کے فرق کے ساتھ ہی یہ حکومت چلے گی، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں آنی۔ اب اس کے لیے ضمنی الیکشن اناؤنس کر چکے ہیں 9 سیٹوں پہ، 9 یا 11 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن اناؤنس کر چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہو گیا ہے معاملہ، اور نوٹس ایشو ہوئے ہیں کہ سیکرٹری قومی اسمبلی لے کے آئیں پورا ریکارڈ اور بتائیں، جبکہ قاسم خان سوری قائم مقام اسپیکر جو ہیں ان کے دستخطوں سے استعفے، منظوری، ہر چیز وہ سبمٹ ہو چکی ہے، وہ ریکارڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر وہ جو نمبرز گیم ہے، ضمنی الیکشن ان کا پلاننگ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن اسی طرح سے کروائیں گو مگو کی کیفیت میں، پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہ ملے تو وہاں سے کوئی 2 2 4 4 سیٹیں کھینچیں اور اپنا ادھر قومی اسمبلی میں نمبر بڑھاتے جائیں اور آگے پھر چلتے جائیں۔ خاص طور پہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 2 ووٹ ہیں، وہ کسی وقت ڈگمگا سکتے ہیں، بی این پی مینگل ہے، بگٹی ہیں، ایم کیو ایم ہے، اور اسی طریقے سے باقی ایک ایک جو ووٹ ہیں ان کی بلیک میلنگ ختم کرنے کے لیے ضمنی الیکشن 9 کر کے سیٹیں خالی کروائیں گے اور الیکشن کروائیں گے۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے، یعنی کہ پہلی بات کہ الیکشن نہیں چاہتے، وہ انہوں نے مجھے حکومتی ذریعے نے، بہت تگڑا حکومتی ذریعہ اس نے بتایا مجھے کہ یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد فردر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے الیکشن کروانے میں تو قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، سندھ اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، بلوچستان اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے۔ جب یہ تینوں تحلیل ہو جائیں گی تو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے یہ برقرار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، یہ خود بخود ہی ہو جائیں گے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ہے میری، یہ تجزیہ نہیں ہے، انفارمیشن، خبر، وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی، جب سے پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اس وقت سے یہ بے چین ہیں، بے چین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور اقتدار بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک پنجاب ہی تو تھا مسلم لیگ نواز کے پاس۔ مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں، اس کی اٹریکشن تو ایک ہی تھی کہ پنجاب مل گیا ان کو، پورا سمجھے پورا ملک مل گیا، اور وہاں پہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام بھی شروع کر دیے تھے۔ جب سے پنجاب نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضلع اسلام آباد کے وزیر اعظم ہے، اور 12 کلومیٹر بنتا ہے یہ ایریا، اور اس سے آگے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اتنی زیادہ صوبائی خود مختاری دی جا چکی ہے کہ وزیر اعظم اب کچھ بھی نہیں ہے، وزیر اعظم کچھ نہیں ہے، وزیر داخلہ کچھ نہیں ہے، اور یہ سب ایک اچھی خاصی مصیبت بن چکی ہے، کیونکہ آپ نے فنڈس آپ نے ارینج کرنے ہیں، اخراجات آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں، آئی ایم ایف سے آپ نے بات کرنی ہے، بیرونی امداد آپ نے لینی ہے، مہنگائی آپ نے زیادہ کرنی ہے، بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھانی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، پیٹرولیم کی قیمتیں فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھانی ہے، مہنگائی ہوگی تو فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری، تو پیسے اکٹھے یہ کریں گے، قرضے ورضے یہ لیں گے اور صوبوں کو آگے تقسیم کریں گے، پیسے سارے مشکل کام فیڈرل نے کرنے ہیں اور صوبوں میں پیسے جانے وہ آرام سے مزے سے اپنا کام کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ 18th امینڈمنٹ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کر دی گئیں جو کہ خطرناک حد تک نقصان دہ ہیں مستقبل میں پاکستان کے لیے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے جی، تو لہٰذا جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، شہباز گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب یہ اجلت میں یا بلف کر کے پنجاب اسمبلی ان سے توڑوا دیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑوا دیں، اور اس کے بعد وہاں پہ توڑوانے کے بعد یہ ایڈ ہاک سسٹم لگائیں، ایڈ ہاک سسٹم لگائیں، اپنی چیزیں سیٹ کریں اور جنرل الیکشن کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہو سکے تو پھر ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیں گے جی اب تو، یا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے اور اپنا وقت کھینچتے جائیں گے۔ تو اس معاملے میں 100% کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی توڑوانا مقصود ہے تاکہ یہاں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو، پی ٹی آئی کاف لیگ کی، اور یہ صوبہ بھی آ جائے مرکز کے کنٹرول میں۔ مرکز کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب، پی ایم ایل این، اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مولانا چاہتے ہیں کہ ان کو جلدی جلدی فارغ کریں اور یہاں پہ بھی کوئی گورنر راج کی صورتحال یا براہ راست فیڈرل کنٹرول کرے، یہ وہاں سے بھی۔ اب یہ دونوں پی ٹی آئی کے پاس ہیں صوبے، ان کی بات کر رہے ہیں، سندھ اسمبلی کی بات نہیں کر رہے، بلوچستان کی بات نہیں کر رہے، قومی اسمبلی کی بات نہیں کر رہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ریڈی ہے
کہ عام انتخابات اناؤنس کریں اور اس کے بعد اگلا کام کریں۔ اب اگلا ایک اور شرط جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، کہ جناب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کریں، کیونکہ وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اور اس چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں اور وہ سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان کی موجودگی میں الیکشن صاف شفاف ہو جائے، یہ پاسبل نہیں، کیونکہ 3 شو کاز نوٹس جاری کر چکے ہیں عمران خان صاحب کو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور ایک ہے توشہ خانہ والا، اور ایک ہے اکاؤنٹ ضبطگی والا، اور تیسرا بھی اسی نوعیت کا ہے کہ آپ نے غلط ڈکلیریشن جمع کروایا۔ 3 درخواستیں اس وقت موجود ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس میں بھی بڑی ہری جلدی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سماعت مکمل کرنی ہے اور ان کو فارغ کرنا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے جوابی ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے، پولیٹیکل موو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو پالیٹکس نہیں آتی تو میرا خیال ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے، 9 سیٹوں کے 9 سیٹوں پہ انہوں نے کہا جی میں الیکشن لڑوں گا۔ ضمنی قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اگر قانونی طور پہ یہ پاسبل ہے، کوئی ہرڈل نہیں، تو 9 کی 9 ضمنی سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی میں الیکشن لڑوں گا اور سب کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ یہ بہت ہی ایک زبردست موو، ایک ایسے وقت میں جبکہ ان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے اس وقت بہت اعلیٰ ترین اور طاقتور ترین دماغ اکٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے۔ اور پی ٹی آئی بھی اگر ہو سکے تو پی ٹی آئی کو تو تحلیل نہیں کرنا، یہ میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی نہ تحلیل ہو سکتی ہے نہ کریں گے، یہ صرف عمران خان صاحب کو کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹیکہ کر لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب پھر انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب کہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، آپ کا فیصلہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو 2 بڑی غلطیاں کی ہیں، ایک چیف الیکشن کمشنر والی اور دوسری انہوں نے کہا ایک اور غلطی کی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا غلطی تھی اور کیا کہنا چاہتے تھے اور کیا کچھ کہتے روک لیا عمران خان صاحب نے۔ تو بہرحال ابھی تیزی آنے لگی ہے پاکستان کی سیاست میں، جو سکون نظر آ رہا ہے وہ عارضی ہے، اور دیکھتے ہیں فردر کیا پلان ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔